کہ جن گھڑیوں میں اللہ اپنے بندوں کو جاگنا اور جگانا پسند کرتا ہے وہ گھڑیاں تہجد کی ہیں۔ ایسے وقت میں میرا اللہ اپنے فرشتوں کی 3 جماعتیں مقرر کرتا ہے اور وہ 3 کی 3 جماعتیں اس زمین پر آتی ہیں۔ جانتی ہو ان جماعتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلی جماعت وہ ہے، نوجوان تجھ سے گفتگو کرنے چلا، مختصر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، لیکن ذرا میری طرف متوجہ رہنا۔ جب رات کی تاریکی پھیل جاتی ہے اور جب رات کے اندھیرے پھیل جاتے ہیں تو اس وقت میں میرا اللہ فرشتوں کی 3 جماعتیں مقرر کرتا ہے۔ پہلی جماعت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے دشمنوں کو، جن سے اللہ ناراض ہے، جن سے اللہ ناراض رہتا ہے، ایک جماعت کی محنت یہ ہوتی ہے کہ اس کو تھبک کر کے سلا دیا جائے، ان کو بالکل نہ چھیڑا جائے، ان کو نہ جگایا جائے، کیونکہ اب یہ میرے نیک بندوں کے جاگنے کا وقت ہے، یہ میرے خاص بندوں کے جاگنے کا وقت ہے جو نشے کے عادی ہیں، انہیں تہجد کے وقت میں سلا دیا جائے۔ جو جوئے اور سٹے کے عادی ہیں انہیں تہجد کے وقت میں تھبک کر کے سلا دیا جائے۔ اسی طریقے جو فلم بینی کرنے والے ہیں یا کسی بھی طریقے سے اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ہاں ان کو اس وقت میں تھبک کر کے سلا دیا جائے، کیونکہ اب میرے خاص بندوں کے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب میرے ان بندوں کے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے کہ جو کبھی قیام کے اندر کھڑے ہوں گے، کبھی رکوع کے اندر آئیں گے اور کبھی سجدوں کے اندر آ کر کے اپنے آنسوؤں کو بہائیں گے۔ اب ان بندوں کا وقت ہو گیا ہے، لہذا جن سے میں نفرت کرتا ہوں ان کو تھبک کر کے سلا دیا جائے۔ نوجوان کبھی نہیں دیکھتا کہ پوری رات جاگتا ہے، لیکن جب وہ ساتھ وہ گھڑیاں آتی ہیں کتنی میٹھی نیند آتی ہے۔ اگر ہم جاگنے کی بھی کوشش کریں تب بھی اس وقت میں نہیں جاگ سکتے۔ اگر ہم اٹھنے کی بھی کوشش کریں، جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے جو تیرے پیروں کو دبا کر، جو تیرے سر کو دبا کر تجھے میٹھی نیند سلا رہے ہیں، کیونکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ اس وقت میں جاگ گئے، اگر اس وقت میں یہ بیدار ہو گئے تو جب میری رحمتیں خاص بندوں پر نازل ہوں گی تو ان پر بھی نازل ہوں گی۔ یہاں تک فرماتے علماء کہ اس وقت میں اگر کوئی عورت نماز نہیں پڑھتی، اٹھ کر کے اللہ کو یاد نہیں کرتی، صرف اٹھ کر کے اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے، اپنے گھر کے بچوں کے لیے دودھ یا لسی کا انتظام کرتی ہے، اس وقت میں جاگ کر کے وہ اپنے گھر کے کسی کام کاج کو کرتی ہے، یہ ایسا برکتوں والا وقت ہوتا ہے کہ وہ عورت بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں رہتی۔ اور اللہ کے نیک بندوں، یہ ایک جماعت ہے جو مجھے اور آپ کو صبح کو اٹھنے نہیں دے گی۔ کہاں سے اٹھیں؟ جب پورے دن دندناتے پھریں، جب عشاء کی نماز کے بعد شیطان کو راضی کرتے پھریں، تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم تہجد کے وقت اٹھیں، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھیں، ہمیں کوئی اللہ کی طرف سے فرصت نہیں۔ کیا سمجھتا ہے کہ میں نہیں اٹھتا؟ ارے اللہ تجھے نہیں اٹھنے دیتا تو کیا سمجھتا ہے کہ میرا مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا، وہاں سجدے کرنے کو دل نہیں کرتا، وہاں نمازیں پڑھنے کو دل نہیں کرتا؟ ارے کبھی عقل کے ناخن لینا، یہ تیرا دل نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی نہیں چاہتا کہ تو اس کے دربار میں آئے، اللہ ہی نہیں چاہتا کہ تو اس کو آ کر کے سجدے کرے۔ رات کے وقت میں جب تو پوری رات شیطان کو راضی کرتا ہے تو میرا اللہ تجھے اس وقت بابرکت وقت جو شروع ہوتا ہے اس وقت میں بھی تجھے میٹھی نیند سلا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی دوسری جماعت آتی ہے، ہاں اللہ کے ان نیک بندوں کو اٹھاتی ہے۔ ارے اٹھتے کیوں نہیں؟ اللہ سے قرب کا وقت آ گیا، جو تہجد کی نیت کر کے سوئے ہیں، جو عشاء کی نماز پڑھ کر کے اپنے اللہ سے کہہ کر کے سوئے ہیں اللہ آج تجھے راضی کرنے کو دل کر رہا ہے، اللہ آج تہجد میں اٹھنے کو دل کر رہا ہے، اللہ ذرا ہمیں بھی اٹھا لینا، ہم بھی تیرے سامنے آنسو بہانا چاہتے ہیں، کبھی تجربہ کر لینا۔ جب آپ نیت کر کے سوئیں گے تو ایسے اٹھیں گے جیسے سوئے ہی نہیں تھے۔ کبھی آپ نیت کر کے سونا۔ لہذا یہ قوم اٹھانے والے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کی جماعت ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو اٹھا رہی ہے۔ ارے اٹھتے کیوں نہیں؟ اپنے اللہ کو راضی کرو، چلو اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، چلو اللہ کی طرف سے اعلان کیا
بخشش کے فیصلے کرانے والوں، اے کوئی روزیوں کی برکتیں چاہنے والوں، اے کوئی بیماریوں سے چھٹکارے پانے والوں، اے کوئی قرضوں سے دور نکلنے والوں، اے کوئی جو دنیا کی پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے اور آج کی رات اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے، اے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اٹھے اور اللہ اس پر ترس کھا کر کے اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، تمام جائز ضرورتوں کو اس کی مکمل کرے۔ جانتے ہو میرے اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، آ کر کے اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ اگر تو نیت کر کے سویا اور رات کو تہجد میں نہ اٹھ سکا، اللہ تجھے پھر بھی تہجد کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ آؤ تمہیں لے کر کے چلو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کر دینا۔ جانتے ہو کون اللہ کے نیک بندے رات کے اندر سوئے ہوئے ہیں، ایک آ کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، حضرت تہجد کا وقت ہو گیا، حضرت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن دیکھتے اٹھانے والا شیطان ہے۔ ہاں کہہ رہے ہیں حضرت والو، وہ شیطان تجھے کیا ضرورت پڑ گئی کہ مجھے تہجد میں اٹھانے کے لیے آ گئے؟ ہاں تجھے کیا دقت آ گئی کہ تم مجھے تہجد کے لیے نماز میں اٹھائے؟ لیکن کیا کہتا ہے شیطان؟ حضرت عبد القادر جیلانی، میں نہیں چاہتا کہ تم تہجد میں اٹھو، لیکن گزشتہ رات جب آپ تہجد کی نیت کر کے سوئے تھے اور آپ کی آنکھیں نہیں کھلی تھی، اس وقت میں آپ پورے دن آنسو بہا رہے تھے، اللہ آج تہجد کے وقت میں میری آنکھیں نہیں کھلی ہیں، اللہ کیا تو ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اللہ کیا تجھے غصہ تو نہیں آ گیا کہ آج مجھے تہجد میں اٹھنے کا موقع نہیں ملا ہے؟ ہاں ایک زمانہ تھا کہ جب لوگوں کی تہجدیں چھٹتی تھی وہ اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہاتے تھے، وہ اپنے اللہ کے سامنے پورے دن رو کر کے یہ سوچا کرتے تھے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے۔ آج میں اور آپ ہیں، نمازیں چھوڑ جائیں کوئی پرواہ نہیں، نمازیں نکل جائیں کوئی پرواہ نہیں، جماعتوں کی پابندی ختم ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، مسجدوں کے اندر نمازیں ہو جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں رہتی تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ جب تہجد فوت ہوتی تھی تو پورے دن آنسو بہاتے پھرتے تھے۔ تو شیطان حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کہہ رہا ہے گزشتہ رات جب آپ کی آنکھ نہیں کھلی اور آپ پورے دن آنسو بہاتے پھر رہے تھے، اللہ نے آپ کو ایک نہیں بلکہ لاکھوں کروڑ تہجدوں کا ثواب اللہ نے عطا کیا ہے۔ میں نے سمجھا کہ کیوں نہ اٹھا دوں تاکہ ایک ہی ثواب ملے، آپ کے نہ اٹھنے پر اللہ اور زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ تو لہذا دوسری جماعت وہ جو اللہ کے نیک بندے نیت کر کے سوئیں گے، میرا اللہ ان کو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اٹھواتا ہے، چلو اٹھو اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اللہ تمہیں چاہتا ہے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ تمہیں چاہتا ہے کہ تم قیام کرو، اللہ تمہیں چاہتا ہے تم رکوع اور سجدے کرو، اللہ تمہیں چاہتا ہے کہ تم اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے آئے۔ یہ فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو اٹھاتی ہے۔ یہ دو جماعتیں ہو گئی، پھر ایک تیسری جماعت کا کام یہ ہے، ہاں وہ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتے ہیں، ان کو صرف یہ اجازت ہے کہ وہ ان کو کروٹ دلائیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں صرف ان کو کروٹ دلانی ہے۔ اگر وہ دائیں سوئے ہوئے ہیں تو بائیں کروٹ دلا دی جائے، اگر بائیں سوئے ہوئے ہیں تو دائیں کروٹ دلا دی جائے۔ اگر ان کی آنکھ اس وقت میں کھل جائے، ان کا دل چاہے تو نماز پڑھیں، ان کا دل چاہے تو آرام سے سوتے رہیں، لہذا ان کا سونا بھی عبادت ہے۔ ان کا اس وقت میں ہاں غفلت کے ساتھ سونا، اس وقت میں ہاں بالکل میٹھی نیند سونا، اس وقت میں ان کا سونا عبادت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو صرف کروٹ دلائی جاتی ہے اور ہلکی سی آنکھیں ان کی کھلوائی جاتی ہیں؟ اگر دل چاہ رہے تو نماز پڑھ لیجئے، نہیں چاہ رہے تو آپ سوتے رہیے، آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ علماء کرام ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ علماء کرام کی مقدس جماعت ہے کہ جن کے سونے کو بھی اللہ نے عبادت قرار دیا۔ یہ مدرسوں کے معزز طلباء عظام ہیں کہ جن کے سونے کو اللہ نے عبادت قرار دیا، جن کے کھیلنے کو اللہ نے عبادت قرار دیا۔ لہذا میرے بھائی یہ تین جماعتیں ہاں آسمان سے زمین کی طرف آتی ہیں اور کچھ بندوں کو میٹھی نیند سلاتی ہیں اور کچھ بندوں کو اٹھا کر کے عبادت کراتی ہیں اور کچھ کو جگاتی ہیں، لیکن ان کی مرضی کے اوپر موقوف رکھتی ہیں۔ اگر چاہیں تو عبادت کریں، اگر چاہیں تو آرام سے سو جائیں، تمہارا سونا بھی عبادت
ہے۔ اور اللہ کے نیک بندو، جب میرا اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس سے اپنی رضا کے کام لیتا ہے، اپنی خوشی کے کام لیتا ہے۔ اور میں کیا کہنے چلا ہوں، اس طریقے سے حکیم جی سے اللہ اپنی رضا کے کام لے رہا ہے۔ آپ بھی دعا کرنا کہ اللہ آپ سے بھی اپنی رضا کے کام لے لے، اپنی خوشی کے کام لے لے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم گناہگار ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہماری عمریں زیادہ ہو چکی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے ذہن کمزور ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نشے کے عادی ہو چکے ہیں، ہم جوئے اور سبے کے عادی ہو چکے ہیں۔ نہ میرے بھائی، جب میرا اللہ کسی اپنے بندے سے کام لیتا ہے تو اسے توبہ کی بھی توفیق دیتا ہے، اسے اللہ سے معافی مانگنے کی بھی توفیق دیتا ہے۔ آؤ ایک تو مثالیں دیتا چلو۔ نوجوان تجھ سے گفتگو کرنے چلا، جانتے ہیں گفتگو تجھ سے کیوں کر رہا ہوں؟ یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں، ارے اس وقت میں امت محمدیہ کے ہر شعبے کو تیری ضرورت ہے، مدارس اسلامیہ کو تیری ضرورت ہے، دعوت و تبلیغ کے شعبے کو تیری ضرورت ہے، یہاں تک کہ خانقاہی لائن کو ارے تیری ضرورت ہے، یہاں تک کہ امت مسلمہ جو در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، غریبی کی طرف، کمزوری کی طرف، بیماری کی طرف، پریشانیوں کی طرف، بے مکانوں کی طرف، یہاں تک کہ ہاں کبھی کبھی کوئی آسمانی اور زمینی پریشانی ہاں اس کو یہ کہنے پر مجبور کر رہی ہے، کہاں ہیں وہ اللہ کے دیوانے جو ہماری مدد کو پہنچیں گے؟ نوجوان، اللہ تجھ سے کام لینا چاہتا ہے، نوجوان اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو تیرے ایک سجدے کو بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے میرے اللہ نے افضل بتلایا ہے، میرے اللہ نے اس کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ لہذا نوجوان یہ نہ سمجھنا کہ میں گناہگار ہوں، او اللہ کے نیک بندے، ذرا تجھے یہ معلوم نہیں کہ علماء نے کتنی دفعہ مجھ سے اور آپ سے کہا، قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنائی کہ اس انسان کو بنایا اس لیے تھا، یہ گناہ کرے گا اور گناہ کر کے میں اللہ سے توبہ کرے گا، میرے اللہ کو یہ توبہ کرنا اتنا پسند آئے گا کہ اللہ ہنس کر کے اس کو معاف کرے گا، یہاں تک کہ اس کے گناہ کا اقرار، ہاں اس کے گناہ کا رجسٹر ختم کر دے گا، یہاں تک کہ فرشتے کی یاد سے بھی نکال دے گا۔ وہ اللہ کے نیک بندے، میرا اللہ اس انسان کو اتنا پسند کرتا ہے، خاص طور سے نوجوان کو بڑا پسند کرتا ہے۔ آج جب تو اس مجلس کے اندر آیا، میرے اللہ کو تیرا بیٹھنا پسند آیا، تجھے یہاں بیٹھنے پر اللہ عبادت کا ثواب عطا کر رہا ہے، اور نوجوان سمجھتا کیا ہے؟ آج تو اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اور دیکھ میرا اللہ تجھ سے کیسے کام لے گا، میرا اللہ تجھ سے کس طریقے سے کام لے گا، کس طریقے سے کام لے گا۔ آج تمہیں بتلاتا چلو جس طریقے سے کام لیا گیا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کر دینا، مدرسے کی بنیاد رکھ دیں گے، ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ دیں گے اور دارالعلوم دیوبند قائم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا آج قاسمی گھرانے سے فیض اٹھا رہی ہے، آج پوری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند کے فرزند، یہاں تک کہ ارجمند اور فیض یافتہ بلا واسطہ یا بالواسطہ پوری دنیا کے اندر اس علم کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں، یہاں تک کہ فرقہ باطلیہ نے کئی دفعہ ان کے راستے میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے اپنے سروں سے کفن لگا کر کے، اپنے سروں سے کفن باندھ کر کے فرقہ ضالہ کا مقابلہ کرتے ہوئے، اگرچہ دین کے اندر کسی نے کمی کرنے کی کوشش کی، اس کا مقابلہ دیوبند کے علماء نے کیا، یہاں تک کہ کمی کرنے کی کوشش کی تو مقابلہ علماء دیوبند نے کیا، یہاں تک کہ قیامت تک جب تک علماء دیوبند رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔